أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی. چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دہاری سیاہ دہاری سے الگ ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اسی لفظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی. احادیث کے اندر آتا ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اسی وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائیں. سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی. بعض صحابہ کرام کو اس میں مشکلات پیش آئی. ایک صحابی ہیں قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. جب وہ واپس آئی تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی. اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا. اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کو ضعف سے کمزوری سے بے ہوش ہو گئے.
اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر، یعنی ان کے ساتھ صحبت کر کے پریشان ہو گئے۔ تو اس طرح کا واقعہ ایک صحابی کا پیش آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے اس غلطی کا پھر انہوں نے اعتراف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی دور کر کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اب رات کے وقت سحری کے ختم ہونے تک، اختتام سحری تک کے لیے یہ پابندی ہٹا لی گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ بے پردہ ہونا، یعنی مباشرت کرنا، صحبت کرنا۔ ویسے رفث کا معنی اور یعنی اور بے حجابی کی بات کرنا ہے، اور مراد عورت سے ملنا ہے، اس کے ساتھ مباشرت کرنا ہے۔ تو یہ آسانی کر دی، اور پھر آگے فرمائے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کو بمنزلہ لباس قرار دے کر لباس کی حکمت اور لباس کا فلسفہ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، لباس کی طرح ہیں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو۔ گویا ان دو جملوں میں پوری ازدواجی زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا۔ لباس انسان کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جس طرح انسانی جسم اور لباس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا تم اپنی عورتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود لباس کے بارے میں دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ستر پوشی کرتا ہے، اور جو فطری چیز ہے اس کے بغیر انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ یہ زینت کا باعث بھی ہے، پیارا لگتا ہے، انسان خوشنما لگتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ الناس باللباس، لوگ لباس کے ساتھ ہی ججتے ہیں۔ لباس کے بغیر کوئی زینت نہیں، چونکہ عورت مرد کے لیے زیب و زینت کی بنیاد ہے، اس لیے عورت کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ فرمایا کہ یہ لباس ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ گویا کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں۔ اور جب میاں بیوی کا آپس کا تعلق اچھا ہوتا ہے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو واقعی میں میاں بیوی پھر ایک دوسرے کے لیے زینت ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات پیچھے یہی تھی، درمیان میں یہ بات بیان کی، اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اس میں ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے، اللہ کو معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ پاک تو علام الغیوب ہیں۔
اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو غلطی ہو چکی ہے وہ اللہ نے معاف کر دی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا. اور فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پس اب تم مباشرت کرو اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اب تم راتوں کو اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں صحبت کر سکتے ہو، اور اس کے ذریعے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے، جو تمہارے مقدر میں اولاد لکھ دی ہے، اس کو تلاش کرو. اور فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اس آیت کی روشنی میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط، سیاہ دھاگا، اور صبح کی روشنی کو سفید خط، وہ لکیر ہوتی ہے نا خط سے مراد، یہ سیاہ دھاگا یہ مراد لیا ہے کہ یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس معاملے میں غلطی لگی، انہوں نے کیا کیا کہ دھاگا سے عام قسم کی ڈوری مراد لے لی جو دھاگا ہوتا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سفید اور سیاہ رنگ کی 2 رسیاں رکھ لی، دھاگے رکھ لیے تاکہ ان کی شناخت تک کھا پی سکیں. جب اس بات کا ذکر حضور علیہ السلام سے کیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا اذ وسادتو کا عریض، تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے کہ اس میں رات اور دن، اس نے رات اور دن کو لپیٹ رکھا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب اس قسم کی غلط فہمی پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلے الفاظ من الفجر اتار کر معاملے کو بالکل واضح کر دیا کہ دھاگے سے مراد عام ڈوری نہیں بلکہ اس سے مراد صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے. جب رات کی سیاہی ختم ہو کر صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر سکتے ہو. گویا روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوگی. اور ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. یعنی طلوع فجر سے لے کر رات کی آمد تک، رات کے آنے تک روزہ رکھو. رات سے مراد مطلقاً غروب آفتاب ہے، یعنی جو ہی سورج ڈوب گیا رات ہو گئی روزہ افطار کر لینا چاہیے، مزید کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں حتی یتبین لکم الخیط الابیض، میں نے بتا دیا کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا یا سفید خط، خط سے مراد وہ جو لکیر ہوتی ہے، اور سفید اور سیاہ. حتی یتبین، جس میں یہ بتایا گیا کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے، صبح صادق کا یقین ہے. اس یقین ہو جانے سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور یقین ہو جانے کے بعد کہ صبح صادق ہو چکی ہے کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، روزہ توڑ دے گا چاہے 1 منٹ ہی کے لیے ہو. سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے
جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں، یعنی وہ تہجد کی اذان دیتے ہیں۔ اذانیں دو ہوتی تھی، اور اب بھی حرمین کے اندر دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کے لیے ہوتی ہے، ایک صبح صادق کے بعد نماز کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صبح صادق جو ہے طلوع کے بعد کھانا پینا روزے کے لیے مفسد ہے، روزے کو توڑنے والی چیز ہے، اور اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ جب تمہیں یقین ہو جائے صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان طلوع یعنی روشنی ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے اور ایسے مقام پر ہے جہاں سے صبح صادق کو انسان خود دیکھ کر یقین حاصل کر سکے اور مطلب ہی صاف ہو، تو وہ صبح صادق کی ابتدائی روشنی کی پہچان بھی رکھتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ وہ براہ راست افق کو دیکھ کر عمل کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے آج کل یہ صورت نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے آج کل تو بڑی آسانی ہو چکی ہے، کیلنڈر بن چکے ہیں، اور علماء نے اور ماہرین نے اس چیز پر محنت کر کے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، کیلنڈر بنا دیے ہیں، اور پورے سال کا نقشہ بنا دیا گیا ہے کہ کس دن جو ہے سورج کس وقت کہاں ہوتا ہے، کس وقت طلوع ہوتی ہے سورج ہوتا ہے، کس وقت غروب ہوتا ہے، کس وقت زوال ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس وجہ سے اس کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے روزہ بند کرنا چاہیے، سحری یعنی کھانا پینا ختم کرنا چاہیے، اور پھر اسی پر افطار کرنا چاہیے۔ اس سے ایک اور بات بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بعض لوگ جو اذان کے انتظار کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اذان کے انتظار کرتے رہتے ہیں اور اذان کے وقت تک کھاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی روزے کا تعلق آپ نے سحری جو بند کرنی ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، اذان تو صبح صادق کے بعد ہوگی نا۔ روزہ جو آپ نے بند کرنا ہے، سحری کھانا جو بند کرنا ہے، وہ اس سے پہلے پہلے ہے، وہ اس سے پہلے پہلے ہے، اور اس وجہ سے اس چیز میں بہت زیادہ بے-احتیاطی کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ بات اس سے یہ جو آیت ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور عام طور پر صبح کی اذان ہوئی تھی، یعنی وقت ختم ہو چکا تھا اور اس کے صبح ہونے کے یقین ہو چکا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر اس وقت کچھ کھائے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ اور مشکوک حالت میں کھائے، انہیں صرف شک ہو کہ پتہ نہیں وقت ختم ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ آج کل تو خیر انسان آج کل تو بڑی آسانی ہے، موبائلوں میں وقت ٹائم ہے، گھڑیوں میں ہے، موبائل پہ آپ کسی وقت اسی وقت دیکھ سکتی ہیں کہ صبح سحری کے وقت ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں ختم ہو چکا ہے یا نہیں ختم ہوا۔ لیکن اگر کوئی مشکوک حالت میں کھائے گا تو گناہ تو نہیں ہوگا مگر قضا ہوگی اس پر، اور کسی نہ کسی درجے میں کراہت بھی ہوگی۔ تو یہ تھا سحری کے بارے میں، اور رمضان کا جو پہلے ایک حکم تھا وہ حکم منسوخ ہوا۔ آگے جو ہے وہ اعتکاف کے بارے میں ہے، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ اعتکاف کے لغوی معنی آتے ہیں کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں، اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ فی المساجد، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، اور حضرات فقہا نے جو یہ شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف اسی مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو،
غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی اس میں اعتکاف درست نہیں، یہ شرط بھی در حقیقت مسجد ہی کے مفہوم سے نکالی گئی ہے، کیونکہ مسجد کے بنانے کا مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ، دکان مکان ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی مسجد میں جماعت ہی نہیں ہوتی، نماز ہی اور جماعت نہیں، تو وہ مسجد تو نہ ہوئی نا۔ اس وجہ سے یعنی اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا ضروری ہے جہاں پر جماعت کی نماز ہوتی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کی رات میں کھانا پینا، بیوی سے مباشرت سب کا حلال ہونا، یہ تو اوپر معلوم ہو چکا، لیکن اعتکاف کی حالت میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت، عورتوں کے ساتھ مباشرت کے معاملے میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس آیت میں اسی کا حکم بتایا گیا ہے۔ اور اعتکاف کے دوسرے مسائل کے ساتھ اس کے ساتھ روزہ بھی شرط ہے، اور ایک یہ ہے کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا حاجت شرعی کے جائز نہیں ہے۔ اب عورتوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہے، عورتوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ گھر کے اندر ہے، اور اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن بہرحال عورتوں کے اعتکاف کے متعلق اگرچہ فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت اور غلام پر نماز باجماعت اور جمعہ فرض نہیں، اس لیے وہ جہاں بھی اعتکاف بیٹھنا چاہیں ایسا کر سکتی ہیں، ان کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا بھی جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ یعنی ہمارا جو مسلک ہے، جس مسلک کے ہم پیروکار ہیں، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر تینوں یہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنے گھر میں ایسی جگہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے جو اس نے نماز کے لیے منتخب کر رکھی ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، فبیوتہن خیر لہن، آگے کیا فرمایا؟ مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے عورت کی گھر میں نماز مسجد کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مرد کے لیے تو واجب ہے نا کہ وہ جائے مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن عورت کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لہذا عورت کو اعتکاف بھی گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ ہاں اگر مسجد پر امن ہو اور وہاں عورتوں کے اعتکاف بیٹھنے کا معقول انتظام ہو تو مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن بہرحال بتا دیا کہ گھر کے اندر پڑھنا، گھر کے اندر اعتکاف کرنا یہ عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے قریب مت جاؤ، یعنی اس طرف اشارہ کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے حد کے ٹوٹنے کا، حد شکنی کا احتمال ہے، اس لیے روزہ کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو۔ اسی طرح منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اندر جانے کا احتمال ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر چلا جائے۔ اسی طرح اگر نفس پر انسان کو کنٹرول نہ ہو تو بیوی سے بوس و کنار کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غلطی ہو جائے اور روزہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا، اور افطار میں 2-3 منٹ مؤخر کرنا یہ بہتر ہے۔ اس میں بے پرواہی
یعنی نہیں ہے، احتیاط ہے۔ اور اسی وجہ سے عام طور پر یہ جو نقشے بنائے جاتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان میں سحری کے وقت جو ہے وہ 2-3 منٹ پہلے بند کرنے کا لکھا ہوتا ہے، جو ٹائم لکھا ہوتا ہے، اور افطار کے وقت عام طور پر 2-3 منٹ بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی بہرحال اس آیت کا خلاصہ۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزہ کی حالت میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی۔ فالآن باشروہن، پس اب ان سے ملو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔